اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء المرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ پروردگار عالم شہزادی کونین کے صدقے اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم بانیان مجلس، حاضرین مجلس، سامعین مجلس اور پڑھنے والے حاضرین مجلس کو آل محمد علیہ السلام کا اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ پروردگار عالم دعا ہے مالکان عزت میں آئے ہوئے ہر بارگاہ عزت کی عزت کو محفوظ فرما۔ پروردگار عالم ہر اس علیشن ولی اللہ پڑھنے والے کی اس وقت تک آنکھ بند نہ ہو جب تک اسے روزہ شبیر کی زیارت نصیب ہو۔ پروردگار عالم بانیان کے جتنے مرحومین اور اس فرش عذاب پہ جتنے مومنین بیٹھے ہیں، جن جن کے مرحومین اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، بالخصوص بھائی سید تراب حسین شاہ کاظمی کے درجات کو بلند عطا فرما۔ پروردگار عالم قبر کی پہلی رات ہو، زیارت امیر نصیب عطا فرما۔ پروردگار عالم قیامت کی صبح ہو، شفاعت شبیر نصیب عطا فرما۔ پروردگار عالم زبان پہ آخری ہچکی ہو اور ورد علی کا ورد نصیب عطا فرما۔ پروردگار عالم اس دور کی سب سے بڑی دعا حجت الاسلام ولی العصر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنی منی دعاؤں کو بارگاہ تک پہنچائیں، سحر درود کا لیں بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کیا جائے۔ ایگو کم کریں، ایگو۔ میرے واجب الاحترام، میرے معزز سامعین و سادات، میرے شیعہ سنی صاحبان، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، قبلہ تشریف فرما ہے تو جملے فضیلت کے پڑھ کے بھائی کے حوالے منبر۔ عزیزان محترم، یہ مہینہ منسوب ہے دو ہستیوں سے، ایک ہستی کا نام ہے جناب سیدہ اور ایک ہستی کا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ۔ یاد رکھیے گا میرے شیعہ سنی صاحبان، جنہوں نے بنت پیغمبر کی قبر کو گرایا، آپ کی تھوڑی سی توجہ اور عبادت ہوگی، منبر پہ حاضری ہوگی، آپ کے چہروں کی زیارت ہوگی اور عبادت ہوگی۔ بزرگوں سے دعا لینے کے لیے چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، جنہوں نے بنت پیغمبر کی قبر کو گرایا، یقیناً ہم ان کی اندرونی دشمنی کو پہچانتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، قبروں سے زندہ دشمنی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جنہیں مانا تھا، جو ان کے رہبر تھے، جو ان کے پیر تھے، جب ان کی ہی قبریں تاریخ میں چھپ گئیں۔ مجھے عزت زہرا کی قسم، اسلام آباد کا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، بزرگوں سے دعا لینے کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں، تاریخ کے لفظ پڑھنے لگا ہوں، اپنی عمر کے مطابق لفظ نہیں پڑھ رہا، میں تاریخ کے وہ لفظ پڑھنے لگا ہوں۔ مجھے عزت زہرا کی قسم باواجی سرکار، انہوں نے جنہیں مانا تھا، جو ان کے رہبر تھے، جو ان کے پیر تھے، جب ان کی ہی قبریں تاریخ میں چھپ گئیں تو انہوں نے چاہا کہ جب ان کی نہیں تو پھر کسی بھی کی بھی ہونی چاہیے، تو انہوں نے قبروں کے نشان مٹانا شروع کر دیے۔ اسلام آباد والوں فرنا 1,70,000 خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کو پھونک پھونک کے اپنی ماؤں کی نپاک دودھ کی خیانت کی گواہیاں دیتے رہے۔ وہ مولوی مر گئے، علی آج بھی زندہ ہے، وہ بادشاہ قبروں کے جہنم میں چلے گئے، لیکن ذکر ابو طالب کے بیٹے کا آج بھی زندہ ہے۔ جاؤ پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، مشاہدہ کر کے دیکھ لو، معائنہ کر کے دیکھ لو کہ جو علی اور حسین سے دشمنی کرنے کے لیے آئے تھے، آج ان کی قبروں
کے نشان کسی کو نہیں پتا، آج ان کی قبروں کو کسی کا نہیں پتا۔ مجھے عزت زہرا کی قسم، جاؤ پوری دنیا کا معائنہ کر کے دیکھ لو، مجھے بتاؤ ہارون رشید کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ مامون رشید کہاں گیا، مجھے بتاؤ حجام کہاں گیا، مجھے بتاؤ مروان کہاں گیا، مجھے بتاؤ عباسی بادشاہ کہاں گئے، جو بڑے بڑے سورما آئے تھے، علی کا تخت گرانے کے لیے آئے تھے، علی کا تاج مٹانے کے لیے آئے تھے، آج ان کی قبروں کے نشان کسی کو نہیں پتا۔ اور جس کی قبر پہ ہل چلانے کے لیے آئے تھے، حسین کی قبر پہ کل بھی سجدہ ہو رہا تھا، حسین کی قبر پہ آج بھی سجدہ ہو رہا ہے، علی کی ذرے پہ کل بھی سجدہ ہو رہا تھا، علی کی ذرے پہ آج بھی سجدہ ہو رہا ہے۔ اور جاہل مفتیوں، قبریں مٹانے سے وارثوں کا ذکر نہیں مٹتا، یہ ذکر زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے حیدری۔ قبروں سے زندہ دشمنی کی سب سے پہلی وجہ یہ کہ انہیں آج تک اپنے پیروں کی قبریں نہیں ملی۔ اور آج جتنے اللہ کے گھر کے حاجی بیٹھے، جتنے جنت البقیع کے زوار بیٹھے ہو، میری بات کی گواہی دینا کہ آج وہ قبرستان بابا جی سرکار پہچانا ہی جناب سیدہ کے نام سے جاتا ہے۔ انہوں نے چاہا کہ بطول کی قبر مٹا دیں گے تو بطول کا نام کوئی نہیں لکھا۔ میں اس مہینے کی مناسبت سے جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ذہنوں کی پوری توجہ چاہتا ہوں، 2 جملے پڑھ کے بھائی کے حوالے منبر، اور مجھے دکھ ہے ان دینی رہنماؤں پہ، توجہ چاہتا ہوں، جنہیں کشمیر کا ظلم تو یاد ہے۔ بابا جی سرکار یوم القرس پر ریلیاں نکل سکتی ہیں، امریکہ ڈرون حملہ کرے تو اگلے دن تیرے ملک کے ذمہ دار حکومتی ارکان ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے کہتے ہیں جی ناحق خون ہو گئے، یہ گھر گرا دیے گئے ہیں۔ اور مجھے عزت زہرا کی قسم، وہاں پہ صرف نبی کی بیٹی کی قبر نہیں، وہاں پہ نبی کی بیویوں کی قبریں بھی ہیں، جناب سلمہ کی قبر وہاں پہ ہے۔ آپ بولے نہ بولے، میں تاریخ میں اپنا اور مجھے عزت زہرا کی قسم ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے شہید علامہ ناصر عباس ملتانی نے فرمایا کہ جو بندہ سیدوں کی حمایت یعنی ممبر پہ آ کے سیدوں کے حق میں نہ بولے، سمجھ لینا اس سے بڑا حرام زادہ کوئی نہیں ہے۔ میں اپنے حلال زادے ہونے کی گواہی ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے اسے میز ہی سے قبر حسین سمجھ کے اس پر ہاتھ رکھ کے آپ کے سامنے تاریخ کے جملے پڑھنے لگا ہوں۔ اسلام آباد والوں، وہاں پہ صرف نبی کی بیٹی زہرا کی قبر نہیں، وہاں پہ نبی کی بیویوں کی قبریں بھی ہیں، جناب سلمہ کی قبر وہاں پہ ہے، جناب ام لیلہ کی قبر وہاں پہ ہے، جناب ام تبدیہ ماریہ کی قبر وہاں پہ ہے، امام محمد باقر کی قبر وہاں پہ ہے، امام 4 وہاں پہ ہے، صحابہ وہاں پہ ہے۔ جو آج صحابہ کے نام پہ بندے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، وہاں صحابہ کی قبریں گرائی گئی، وہاں نبی کی بیویوں کی قبریں گرائی گئی۔ شاہ امت مسلمہ میں خاموشی کیوں ہے؟ یہ خاموشیاں اس لیے ہے کہ ریال سعودیہ سے آتے ہیں، یہ خاموشیاں اس لیے ہے کہ تنخواہیں اسرائیل سے آتی ہے، یہ خاموشیاں اس لیے ہے کہ روٹیاں امریکہ سے آتی ہیں۔ تم تو امریکہ کے ٹکڑوں پہ پلے ہو، تم تو اسرائیل کے ٹکڑوں پہ پلے ہو۔ مجھے عزت زہرا کی قسم، میری قوم کا ماتمی کسی بڑی سے بڑی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ ہم بڑی سے بڑی طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ممبر پر اعلان اس لیے کر لیتے ہیں کیونکہ اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو۔ مالک حسین آپ کو عزت ہے۔ اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار۔ اور میرا سلام ہو اس بصیرت مند قائد مرحوم قبلہ سرکار آغا سید حامد علی شاہ موسوی سرکار، جن کے کہنے پہ ہر سال بابا جی سرکار 8 شوال کو پوری دنیا میں احتجاجی مظاہرے کیے جاتے ہیں۔ کبھی لندن میں سعودی امبیسی کے سامنے مظاہرہ، اور ہم دنیا کو ان کے چہروں سے نقاب اتار کے دکھانا چاہتے ہیں کہ کعبے کی کمائی پہ شراب کون پیتا تھا۔ میرے ملک میں خاموشیاں، یہاں ایک صحابی کے نام پہ توہین ہو جائے تو بندے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج اٹھے نہ کوئی، آج آواز کرے۔ آخری جملہ پڑھ کے بھائی کے حوالے ممبر۔ آج بندے کہتے ہیں نہیں جی وہ امام کعبہ ہیں، وہ کعبے کے متولی ہیں، کعبے کے دروازے کی چابی ان کے گھر بڑی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جوانوں ذہنوں کی پوری توجہ چاہتا ہوں، اپنے بزرگوں سے دعا ہوگی، ان کے ہاتھ اٹھ کے میرے لیے عبادت ہوگی۔ مجھے عزت زہرا کی قسم، کہتے ہیں جی وہ امام کعبہ ہیں، کعبے کے متولی ہیں، کعبے کے دروازے کی چابی ان کے گھر پڑی ہے۔
اور پچھلے سال امام کعبہ لاہور کی بحریہ ٹاؤن کی مسجد میں آئے، بالکل حلفن زالفن ہو کے تاریخ کا جملہ آپ کے سواتوں کو ہدیہ کرنے لگوں۔ پچھلے سال امام کعبہ واجی سرکار لاہور کی بحریہ ٹاؤن کی مسجد میں آئے تو میڈیا نے وہ منظر دکھایا، کیونکہ آج کل کیمرے کی آنکھ سے کوئی نہیں بچ سکتا، کیونکہ کیمرے کی آنکھ ہر چیز کو کیپچر کر لیتی ہے۔ تو میڈیا نے وہ منظر دکھایا کہ امام کعبہ لاہور کی بحریہ ٹاؤن کی مسجد میں آئے تو امام کعبہ نے نماز پڑھائی۔ باجی سرکار امام کعبہ نے نماز پڑھا کے باہر نکلے تو بڑے بڑے پاکستان کے دینی رہنما، توجہ ہے یا نہیں، ذہنوں کی پوری توجہ چاہتا ہوں، بڑے بڑے پاکستان کے دینی رہنما، کوئی امام کعبہ کی ابا چوم رہا تھا، کوئی امام کعبہ کا چہرہ چوم رہا تھا، کوئی امام کعبہ کا ہاتھ چوم رہا تھا۔ مودت کا موتی اس تراشے ہوئے جھومر کی طرح جملہ تمہاری جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں، ہو سکے تو میرے حق میں دعا کر دینا۔ مجھے عزت زہرا کی قسم باجی سرکار امام کعبہ کے کوئی کپڑے چوم رہا تھا، کوئی امام کعبہ کی ابا چوم رہا تھا، کوئی امام کعبہ کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ ایک بندے نے پوچھ لیا کہ تم ان کے کپڑے کیوں چوم رہے ہو؟ یہ ہماری طرح کا انسان ہے، ہماری طرح کا بشر ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، تم ان کے کپڑے کیوں چوم رہے ہو؟ دیکھ کے کہنے لگا یہ کعبے کے متولی ہے، یہ امام کعبہ ہے، یہ امام کعبہ ہے۔ ڈوب کے مر جا ملا، جو کعبے میں نماز پڑھائے اس کے کپڑے چومنا تو ثواب ہے، اور جو کعبے میں آیا ہو اس کے بیٹے کا علم چومنا ثواب۔ سارے مل کے بولو حیدری۔